السلام ناظرین، پروگرام ویژن میں راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 3 وزارتیں ان کی، باقی سب خیریت ہے، اور گنڈا پوری حکومت کتنے دن چلے گی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور صدارتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس الیکشن سے بھاگنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیا معاملات ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پروگرام کے اندر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدارتی الیکشن سے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ صدر عارف الوی جو ڈیلی ویجز پہ صدر تھے، ڈیلی ویجز پہ میں ان کو اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی مدت تو پوری ہو چکی تھی، پھر مزید کوئی سال 2 سال کی ایکسٹینشن والا چکر بھی نہیں تھا۔ تو وہ یہ تھا نا کہ جب تک نیا صدر نہیں آتا اس وقت تک وہ رہیں گے، تو وہ ڈیلی ویجز پہ تھے کہ آج گیا کہ کل گیا، جی کے جانا تو ٹھہرا ہی ہوا تھا۔ لیکن کل برحال جو ان کی رخصتی کا منظر تھا وہ انتہائی عبرتناک منظر تھا۔ جس طرح وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنہائی کے عالم میں رخصت ہوئے، کوئی ان کو رخصت کرنے بھی نہیں آیا۔ اس کی وجوہات میں اپنے پچھلے ولاگ میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ لیکن جو اب صدارتی الیکشن ہو رہا ہے جی، محمود خان اچکزئی صاحب کے دل میں بہت زیادہ زور کی محبت جاگی تھی سنی اتحاد کونسل سے، لیکن وہ اس محبت کے جاگنے کا ان کو سمجھ آ گئی کہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جناب کسی طریقے سے یہ الیکشن نہ ہو، لیکن الیکشن تو آج مطلب ہو کے رہے گا۔ جو ایفرٹس کی گئی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ سے ایک حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا کہ یہ مخصوص نشستوں پر جو ہیں وہ اراکین سے اسپیکر حلف نہ لیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو پارلیمنٹ کے اندر کسی بھی کورٹ کا آرڈر نہیں چلتا، پارلیمنٹ اپنی خود مختار ہوتی ہے، اسپیکر خود مختار ہوتا ہے، تو اسپیکر کو ایسے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ کورٹ میں وہ کیس تو ہے پشاور ہائی کورٹ میں، لیکن اسپیکر ایاز صادق نے گزشتہ روز جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے جو لوگ منتخب ہوئے تھے ان سے انہوں نے حلف لے لیا۔ جس کے بعد کیا ہوا جناب کہ ایک لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی ہوئی تھی سنی اتحاد کونسل نے، اور کہا تھا کہ جناب یہ جو الیکٹورل کالج ہے یہ پورا نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے جو فوری طور پہ حکم امتناعی جاری کیے جائے، یہ الیکشن روک دیا جائے۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز ان کی یہ فوری الیکشن روکنے کی جو استدعا تھی وہ انہوں نے مسترد کر دی۔ وہ جو حکم امتناعی لینا چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملا۔ البتہ 13 مارچ کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے لاہور ہائی کورٹ نے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اس حوالے سے نوٹس کیا گیا ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کریں، کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے۔ اسی طرح سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایک درخواست اور بھی دی گئی تھی، اور وہ درخواست دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر کو۔ اس میں بھی یہی موقف تھا کہ جی الیکٹورل کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، تو لہٰذا الیکشن کو روکا جائے، اور جب یہ جو الیکٹورل کالج ہے یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد الیکشن ہو۔ لیکن وہاں سے یہ درخواست ان کی مسترد کر دی گئی۔ یعنی کہ بات وہی ہے کہ بھائی جی بھاگنے نہیں دیں گے، اب الیکشن ہونا ہے تو پھر ہونا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جو صدارتی امیدوار ہیں آصف علی زرداری صاحب جو سابق صدر پاکستان بھی ہیں، ان کی طرف سے جناب بہت بھرپور قسم کی کمپین چلائی جا رہی ہے، اور گزشتہ روز رات گئے تک جو ہے وہ سندھ ہاؤس بڑا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سندھ ہاؤس عملاً جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی انتخابی مہم کا ایک الیکشن آفس بنا ہوا تھا، اور وہاں سے بڑے رابطے کیے جاتے ہیں مختلف اتحادیوں کو، اراکین اسمبلی کو، یعنی کہ جن لوگوں نے ووٹ پول کرنا ہے اس الیکشن کے اندر۔ اور جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، وہ تو پہلے ہی ان کے انتخاب کے لیے متحرک ہو چکے ہیں، اور 2 روز قبل انہوں نے ایک عشائیہ دیا تھا، اور وہ عشائیہ انہوں نے اپنے تمام اتحادیوں کو دیا تھا باضابطہ طور پہ ووٹ مانگنے کے لیے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے شہباز شریف صاحب صدارتی الیکشن میں ووٹ مانگ رہے تھے۔ آج جو ہے وہ صدر مملکت کے انتخاب کا جو آئینی مرحلہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ 6 جو یونٹس ہیں وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اراکین اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، سینٹ کے ممبران اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے اراکین جو ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ سینٹ کے اراکین، قومی اسمبلی کے اراکین اور بلوچستان اسمبلی کے اراکین کا ایک ووٹ ہوگا، جبکہ بلوچستان اراکین اسمبلی کے جتنے اراکین ہیں اتنے ہی ووٹ باقی تمام اسمبلیوں کے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر وہاں پہ 65 ممبر ہیں تو 65 ووٹ جو ہیں وہ باقی 3 اسمبلیوں کے بھی شمار ہوں گے۔ کسی اسمبلی کے 2.5 ممبر شمار ہوگا، کسی کا 4.5 ممبر شمار ہوں گے۔ تو وہ بہرحال یہ ایک فارمولہ ہے صدارتی الیکشن کا۔ تو صدارتی الیکشن والا معاملہ آج جو ہے وہ امید ہے نمٹ جائے گا، اور بظاہر ایسا امکان ہے کہ نہ صرف یہ کہ آصف علی زرداری صاحب اس الیکشن میں کامیاب ہوں گے، بلکہ اچھی خاصی لیڈز کے ساتھ وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ وہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ جہاں ایک اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں، وہاں اتحاد ان کا صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا اتحاد انہوں کے ساتھ بھی ہے۔ مطلب انہوں سے بات آپ سمجھ جائیں
تو پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ جناب وزیر خزانہ جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب قابل قبول نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ سیاسی بھی ان کے مخالفت کر رہے تھے. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہوں گے، اور وہ جو ایک بینک کے سربراہ ہیں اورنگ زیب صاحب، وہ وزارت خزانہ کو سنبھالیں گے. لیکن پھر ساتھ یہ پتہ چلا کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ کا چارج سنبھالیں گے. تو چونکہ وزارت خارجہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے عمل دخل رہا ہے. پھر کچھ ایسی بھی باتیں کی گئی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ذرا جتنا ایک متحمل مزاج وزیر خارجہ کو ہونا چاہیے، شاید اسحاق ڈار صاحب ذرا شارٹ ٹیمپرڈ ہیں اس حوالے سے، تو وہ بڑی سینسٹیو پوسٹ ہے. تو پھر یہ ذرائع کا کہنا کہ جناب یہ میں آپ کو بڑی ایکسکلوزیو خبر دے رہا ہوں کہ وزیر خارجہ تو اسحاق ڈار صاحب اگر بن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 بندے اور ہوں گے اس وزارت کو چلانے کے لیے. ایک جو ہے وہ جو جلیل عباس جیلانی تھے نگران وزیر خارجہ، وہ مشیر خارجہ کے طور پہ اس چیز کا امکان ہے کہ وہ کام کرتے رہیں گے. اور پھر ساتھ ہی جو طارق فاطمی صاحب ہیں وہ معاون خصوصی برائے امور خارجہ کے طور پہ کام کرتے رہیں گے. یعنی کہ ایک وزیر خارجہ ہوگا اور ایک مشیر خارجہ ہوگا اور ایک معاون خصوصی برائے خارجہ ہوگا. ٹھیک ہے کہ پاکستان کو اس وقت خارجہ امور کے اوپر بہت ساری چیلنجز درپیش ہیں، لیکن بہرحال وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کی جو کوارڈینیشن ہے وہ کافی زیادہ دکھائی دیتی ہے. پھر جناب جو امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ ہے وزارت داخلہ. وزارت داخلہ کے حوالے سے ہم نے آپ کو کل یہ بتا دیا تھا کہ جناب جو سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کا نام آ رہا تھا. تو پھر اب یہ پتہ چلا کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تو چونکہ کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں، لیکن اس سے اس کا پھر فرق نہیں پڑتا، وہ ممبر پھر بھی بن سکتے ہیں کابینہ کا. تو اب اس میں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو مشیر بنا دیا جائے، دوسرا یہ کہ ان کو وزیر بنا دیا جائے. وزیر بنانے کے لیے کہ 6 مہینے کے اندر اندر پھر ان کو سینٹ یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا پڑتا ہے. تو پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب کوئی ایویں ہی نہیں ہے، وہ صرف مشیر وغیرہ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ باقاعدہ طور پہ حکومتی اتحاد کی طرف سے سینٹ کے انتخاب لڑیں گے. ان کو سینیٹر منتخب کروایا جائے گا اور اس کے بعد ان کو کابینہ میں لایا جائے گا. ملک کے اندر امن و امان کا معاملہ ہو، ڈنڈا چلانا ہو، یا ملک کے خارجہ معاملات ہوں، یا ملک کے خزانہ کے معاملات ہوں، تینوں جگہ پر جو ہیں وہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا عمل دخل ہوگا. اور باقی سب خیریت ہے، چاچو خوش رہیں جیسے بھی رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آپ نے تھم نیل پر دیکھی کہ جناب یہ گنڈا پوری حکومت جو ہے یہ کب تک چلے گی. علی امین گنڈا پور صاحب 9 مئی کے مفرور ملزم ضمانت کرا کر وہ آئے تھے اور وزیر اعلیٰ ان کو منتخب کروایا تھا عمران خان صاحب نے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے. یہ بھی مزاق ہی بن گیا سنی اتحاد کونسل والا. بہرحال لیکن جو ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے آپ دکھانا شروع کر دیا. جس طرح کا بندہ ہوگا اسی طرح کے رنگ دکھائے گا نا. اب ایک تو دھمکیاں لگنی شروع کی سرکاری افسروں کو. پھر کچھ اب ان کی آڈیوز وغیرہ آئی ہیں جس میں وہ ان لوگوں کو دھمکا رہے ہیں اور بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے جناب ان کی بات کہیں نہیں مانی تھی، کہیں کوئی پیمنٹ نہیں کی تھی، کہیں پر کوئی ان کو جو ہے ان کے احکامات نہیں مانے گئے یا ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی. تو اب گنڈا پور صاحب ان سب کے پیچھے لگ چکے ہوئے ہیں اور پھر وفاق کے اوپر چڑھائی کرنے کا اعلان تو پہلے ہی کر چکے ہیں. لانگ مارچ سچ کی بھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں. اب ان ساری آڈیوز ویڈیوز اب یہ پتہ لگا جی کروڑوں روپے میں تو کابینہ کے اراکین جو ہیں وہ بنانے کے وصول کیے گئے مبینہ طور پہ. اور یہ اب ہم نے نہیں کہا، تیمور جھگڑا صاحب نے الزام لگایا. تو اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیا ایک آج کے اس دور کے اندر ایک جمہوری ملک کے اندر اتنا کھلا غنڈہ گردی ہے، بدماشی مطلب وزیر اعلیٰ کے لیول پہ اگر کی جا رہی ہو تو یہ ایک مطلب ڈیزاسٹر ہے. تو یہ ڈیزاسٹر کیا چلے گا؟ تو پھر ہم نے ذرائع سے پوچھا تو ذرائع نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ فیصلے ہو گئے کہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، لیکن اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے اور وہ جو ہیں وہ اسی طرح مطلب وہ گنڈاسائی اٹھائی رکھیں گے اور وہ اپنے آپ کو جیسے کہ مولا جٹ ہی سمجھیں گے تو پھر اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب ان بھائی صاحب کو پہلے بتایا جائے گا کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، وزیر اعلیٰ کس طرح چلتا ہے، اور یہ کس طرح یہ جو آپ کام کریں اس کو دھمکیاں لگا، اس کو دھمکیاں لگا، یہ کر وہ کر، یہ کر دیں گے، مار دیں گے، جلا دیں گے، دوڑا دیں گے. مطلب میں ایک مثال کے طور پہ بات کروں تو یہ کام نہیں چلے گا. اور اگر وہ سدھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بھائی جی مہینے زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 ہیں، پھر گنڈا پور صاحب کی حکومت نہیں چلنی. اگر بدل گئی تو ٹھیک ہے، نہ بدلی تو پھر گورنر راج والا آپشن تو موجود ہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.